بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔ پیارے بھائیوں، بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، بعض نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محض فروعی اختلاف کی بنیاد پر اپنے جماعت سے خارج کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، ان اصول کے تحت جو رہے گا بھائی وہ ہماری جماعت میں رہے گا، جس نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ان اصول کی خلاف ورزی کی تو ہماری جماعت سے خارج ہے۔ اسی کے نام پر اہل حدیث، بریلوی، سنی، دیوبندی اور یہ شیعہ میاں اس طرح کے جو یہ فرقے جو ہے ہمارے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے اسے حرام کیا، اللہ نے یہ نہیں ہمیں دعوت، یہ اللہ نے ہمیں درس نہیں دیا کہ ہم اپنے جو ہے مذہب کے نام پر، دین کے نام پر اپنے فرقے بنا کے بیٹھ جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے ساتھ ہیں، یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے آپ کو مخالفت ظاہر کرنی ہے تو وہ کافر ہو، کافر سے ہم اپنی مخالفت ظاہر کریں گے، نہ کہ مسلمانوں سے، صرف اس بنیاد پر کہ اس سے جو ہے آپ کا محض ایک اختلاف ہے فروعی بنیاد پر۔ تو بہرحال ہم اپنی اس ویڈیو میں ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ مطلب کسی روایت کو، کسی اصول معتمدہ یا قرآن کی کسی اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس میں تعویل کر دینے کی بنیاد پر اس کو منکر الحدیث قرار دے دیتے ہیں۔ تو ہم اسی حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ حضرت عائشہ ام مؤمنین رضی اللہ عنہا کا مطلب کیا نظریہ تھا کہ جب قرآن کے مخالف کوئی روایت آئے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کے خلاف جب کوئی روایت آ رہی ہے تو اس میں تعویل کی جائے گی، نہ کہ قرآن میں تعویل کی جائے گی اور قرآن کو نعوذ باللہ گھما پھرا کے ایک طرف کر دیا جائے گا۔ تو قرآن جب آئے، اس کے مخالف کوئی روایت آئے تو اس میں تعویل کی جائے گی۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مذہب تھا۔ میں آپ کو بخاری سے روایت آپ کو بتاؤں گا اور اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ باب قتل ابی جہل، بخاری کا یہ باب ہے، اس میں آپ دیکھیں اس کی سب سے آخری روایت ہے جو کہ باب فضل من شہید بدرن، اس سے پہلے والی روایت ہے۔ یہ ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے، قال وقف النبی علی قلیب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول فذكر لعائشة فقالت انما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انهم الان لا يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق ثم قرأت انك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية۔ یعنی ترجمہ ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، جس میں بدر میں مرنے والے کفار کو ڈال دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کے، کیا تم نے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا اس کو سچا پایا؟ پھر نبی نے فرمایا انہم الان یسمعون ما اقول، وہ یعنی جو مردہ ہیں، بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے کفار ہیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سن رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ حضرت عائشہ کے لیے ذکر کیا گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انہم الان، کہ وہ اب جان رہے ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ جو میں انہیں کہا کرتا تھا وہ حق بات ہے، رسول اللہ نے یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ابھی میری بات سن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مکمل آیت پڑھی۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت عائشہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب ابن عمر کی روایت قرآن کی اس آیت کے خلاف آئی تو انہوں نے اس میں تعویل کر دی کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ مردے ابھی میری بات کو سن رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ وہ جان چکے ہیں کہ جو میں انہیں کہا کرتا تھا، جو میں انہیں درس دیا کرتا تھا، جس بات کی میں انہیں تبلیغ کیا کرتا تھا وہ حق بات ہے، یہ کہا ہوگا۔ لیکن ابن عمر کچھ اور سمجھے، کیونکہ قرآن میں کچھ اور ہے، انک لا تسمع الموتى، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب قرآن کے خلاف روایت آئی تو اس میں انہوں نے تعویل کی، نہ کہ قرآن میں تعویل کر کے اس کو سائڈ کر دیا۔ تو قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی، قرآن کو لیا جائے گا، قرآن قطعی ہے، باقی راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، 1000 راوی ہوتے ہیں ایک ہی سند میں، 5 6 بعض اوقات تو 12 راوی بھی ہوتے ہیں، تو بلکہ اس سے بڑی سندیں بھی جو ہے وہ ہیں۔ تو اس طرح کی روایات جو ہے جب قرآن کے خلاف آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے اگر اس میں تعویل کر دی جائے گی، اگر تعویل ممکن ہے، اگر تعویل ممکن نہیں ہے تو قرآن کو لیا جائے گا، نہ کہ جو ہے وہ روایت کو لے کر قرآن میں نعوذ باللہ جو ہے وہ تعویل و تحریف اور اس میں کوئی تقیید و تجرید کر دی جائے۔ یہ نظریہ نہ ہمارا ہے نہ حضرت عائشہ کا تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ۔